بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اس کے ساتھ کس طرح حالات پیش آئے اور یہ کربلا میدان کیوں گرم ہوا، کس طرح گرم ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو ابو الخالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان جو کہ 25 یا 22 ہجری میں پیدا ہوئی، اس کی ماں کا نام مسون بنت بخدل تھا جو قبیلے بنو کلب میں سے تھی۔ نہایت موٹا تازہ آدمی تھا، اس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ یزید نے پیدا ہوتی ہی حکومت و امارت کے گھر میں آنکھیں کھولی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش اور معال اندیش شخص تھے۔ انہوں نے یزید کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص طور پر اپنی توجہ کی طرف منعطف رکھی تھی۔ ایک یا دو مرتبہ اس کو حج کا امیر بھی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ فوج و لشکر کی سرداری بھی اس کو دی تھی۔ قسطنطنیہ کے حملے اور معاشرے میں بھی وہ ایک خاص فوج کا سردار تھا۔ اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں وہ دمشق کے اندر موجود نہ تھا۔ آدمی بھیج کر اس کو بلایا گیا اور امیر معاویہ نے اس کو وصیت کی، لیکن اس وصیت کے بعد ہی وہ باپ کے مرض کو خطرناک نہ سمجھا، پھر شکار چلا گیا۔ چنانچہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو وہ دمشق میں موجود نہ تھا۔ کئی دن کے بعد واپس آیا اور ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ شعر و شاعری میں بھی اس کو دستگاہ کامل حاصل تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس کے لیے بیعت ہو چکی تھی، لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے اور بھی زیادہ اس کی طرح منقبض اور دل سے ناراض تھے۔ مدینہ منورہ کے بعض اکابرین نے تو بیعت سے قطعی انکار کر دیا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی۔ یہ غلطی غالباً محبت فطری کی وجہ سے سرزد ہوئی تھی، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی غلطی ان سے بھی بڑی ہے، کیونکہ اس غلطی کا خیال اس پر عامل ہونے کی جرات مغیرہ بن شعبہ ہی کی تحریک کا نتیجہ تھا۔ اس لیے سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مغیرہ بن شعبہ نے مسلمانوں میں ایک ایسی رزم جاری کرنے کا موقع پیدا کر دیا ہے جس سے مشورہ جاتا رہا اور باپ کے بعد بیٹا بچہ ہونے لگا۔ سیدنا امیر معاویہ کے بعد اہل شام نے تو بلا تامل بطیب خاطر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوسرے صوبوں کے لوگوں نے بھی عمار کے ذریعے بیعت کی اور رعب سلطنت کے مقابلے میں جرات انکار نہ کر سکے۔ یزید نے تحت حکومت پر بیٹھتے ہی صوبوں اور ولایتوں کے عاملوں کو لکھا کہ لوگوں سے میرے نام پر بیعت لے لو۔ اس زمانہ میں مدینہ کے والی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور کوفہ کے والی نعمان بن بشیر تھے۔ یہ دونوں عامل نیک اور صالح انسان تھے۔ ان دونوں کے مزاج میں سختی اور درشتی دوسرے عاملوں کے مقابلے میں بالکل نہ تھی۔ جب یزید کا حکم مدینہ میں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا تو ولید نے اکابر مدینہ کو جمع کر کے یزید کا خط سنایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کی وفات کا حال سن کر اظہار افسوس کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کیجیے، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ مروان بن حکم جو کہ پہلے مدینہ کا عامل اور اب ولید بن عتبہ کی متحدی میں بطور مشیر موجود تھا، اس نے ولید کو ترغیب دی کہ سیدنا حسین سے اسی وقت بیعت لے لی جائے اور ان کو جانے نہ دیا جائے، لیکن ولید نے مروان کی مشورہ کو قبول نہ کیا اور ان کی بیعت کو اگلے دن پر ملتوی رکھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ولید کے پاس نہیں آتے تھے، ان کو بلوایا گیا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور ایک شب کی مہلت طلب کی، ان کو بھی ولید نے مہلت دے دی۔ رات کو موقع پا کر عبداللہ بن زبیر مع اہل و عیال مدینہ سے نکل گئے اور مدینہ کے معروف راستہ کو چھوڑ کر کسی غیر معروف راستے سے روانہ ہوئے۔ اگلے دن ان کی گرفتاری کے لیے مروان اور ولید 30 آدمی کا ایک دستہ لے کر نکلے، مگر کہیں سراغ نہ ملا۔ شام کو واپس آ گئے تو تمام دن چونکہ عبداللہ بن زبیر کے تجسس میں گزرا، لہذا سیدنا حسین کی طرف توجہ نہ ہو سکی۔
اس دوسری شب میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی موقع پا کر مدینہ سے اہل وعیال روانہ ہو گئے۔ صبح کو ان کی روانگی کا حال معلوم ہوا تو ولید نے کہا کہ میں سیدنا حسین کا تعاقب نہیں کروں گا، ممکن ہے کہ وہ مقابلہ کرے اور مجھ کو ان کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے جو مجھ کو کسی طرح گوارا نہیں۔ ولید بن عتبہ نے ان دونوں صاحبوں کی روانگی کے بعد اہل مدینہ سے خلافت یزید کی بیعت لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی خطر ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے کبھی خلافت کی خواہش ہی نہیں کی تھی۔ ادھر یزید نے بھی خط لکھ دیا تھا کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیعت نہ کرے تو ان سے کوئی تعارض نہ کیا جائے گا، لہذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کے لیے کسی نے کچھ نہ کہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چند روز کے بعد مکہ کی طرف چلی گئی تھی۔ مکہ میں حارث بن حر کو یزید نے عامل بنا کر بھیج دیا تھا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اور حسین بن علی رضی اللہ دونوں مکہ میں ساتھ ہی داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی عبداللہ بن صفوان بن امیہ نے جو کہ شرفائے مکہ میں تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد مکہ کے 2000 آدمی کو جو شرفائے عمائدین شمار ہوتے تھے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حارث کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور مکہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں موجود تھے، نہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سیدنا حسین یا ان کے اہل و خاندان سے بیعت لینا چاہیے۔ اسی طرح جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس مکہ میں تشریف لے آئے تو ان سے بھی عبداللہ بن زبیر نے اپنی بیعت کے لیے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر اپنا زیادہ وقت خانہ کعبہ میں مصروف عبادت رہ کر بسر کرتے تھے۔ ان چند حضرات کے سوا تمام اہل مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے۔ سیدنا حسین سے عبداللہ بن زبیر اکثر ملتے اور مشورہ کرتے رہتے تھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے خلافت کی اور بیعت نہیں لی تھی، بلکہ اس بیعت کا منشا صرف یہ تھا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے اور جب تک خلیفہ عالم اسلام کے لیے متفقہ طور پر متعین نہ ہو اس وقت تک امن و امان اور انتظام قائم رکھنے کے لیے عبداللہ بن زبیر مکہ کے حاکم تسلیم کیے جائیں۔ لیکن سیدنا حسین کو یہ بات کچھ گراں گزرتی تھی کہ عبداللہ بن زبیر کو حکومت مکہ کیوں حاصل ہے، اس لیے وہ اور ان کے اہل خاندان عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تھے اور شریکی جماعت نہ ہوتے تھے۔ ادھر عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی کے مدینہ سے چل جانے پر اور اہل مدینہ کے بیعت کر لینے کی کیفیت مروان نے یزید کے پاس لکھ کر بھیجی۔ یزید نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کر کے ان کی جگہ عمر بن سعید بن عاص کو مدینہ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ عمر بن سعید نے مدینہ کی حکومت آ کر سنبھالی اور ولید بن عتبہ مدینہ سے یزید کے پاس چلے گئے۔ ادھر مکہ پر عبداللہ بن زبیر کے قابض ہو جانے اور حارث قید ہونے کی کیفیت حارث بن خالد نے جو کہ مکہ میں موجود تھے اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلتے تھے لکھ کر یزید کے پاس روانہ کی۔ مکہ کی حالت سے واقف ہو کر یزید نے عمر بن سعید کو لکھا کہ مکہ جا کر عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرو اور اس کو باندھ کر میرے پاس روانہ کرو۔ عمر نے ایک زبردست فوج مکہ کی جانب بھیجی، وہاں لڑائی ہوئی، عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی اور مدینہ سے آئی ہوئی فوج کا سپہ سالار گرفتار ہو کر قید ہوا۔ کوفہ والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خط و کتابت رکھتے اور بار بار لکھتے رہتے تھے کہ آپ کوفہ میں چلے آئیں، ہم آپ کی ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کوفہ والوں کو ان خفیہ کارروائیوں اور رشتہ داریوں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی واقف تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کی عادات کا نہایت صحیح انداز رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے فوت ہوتے وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ تم کو کوفہ والوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو بتا گئے تھے کہ کوفہ والے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ضرور خروج پر آمادہ کریں گے، اگر ایسی صورت پیش آیا اور تم سیدنا حسین پر قابو پاؤ تو ان کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرو
چونکہ مکہ کی حکومت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی تھی، لہٰذا سیدنا حسین کی توجہ اب کوفہ کی طرف زیادہ مبذول رہتی تھی۔ کوفہ میں جب وہاں کے حاکم نعمان بن بشیر کے پاس یزید کا خط پہنچا اور عام طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر مشہور ہوئی تو شیعان بنی امیہ نے فوراً نعمان بن بشیر کے ہاتھ پر خلافت یزید کی بیعت لی، لیکن شیعان علی اور شیعان حسین نے جو پہلے ہی سے سیدنا حسین کو کوفہ میں بلانے کی کوشش کرتے تھے بیعت میں تعامل کیا اور سلیمان بن سرد کے مکان میں جمع ہوئے سب نے اس قرارداد کو متفقہ طور پر قبول کیا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے اور سیدنا حسین کو کوفہ میں بلایا جائے۔ اب یہ بات خفیہ مشورے ہو رہے تھے کہ انہوں نے سنا کہ سیدنا حسین مدینہ سے مکہ چلے گئے، مگر وہاں اہل مکہ نے سیدنا حسین کو نہیں بلکہ عبداللہ بن زبیر کو اپنا حاکم بنا لیا ہے اور سیدنا حسین مکہ ہی میں موجود ہیں، اور سیدنا حسین نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا حسین کے پاس ایک خط روانہ کیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے والد بزرگوار کی شدائی اور بنو امیہ کے دشمن ہیں۔ ہم نے آپ کے والد ماجد کی حمایت میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کی ہے۔ ہم نے میدان صفین میں ہنگامہ کرزار گرم کیا اور شامیوں کے دان توڑ دیے۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ فوراً اس خط کو دیکھتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو جائے، یا آئیے تاکہ ہم نعمان بن بشیر کو قتل کر کے کوفہ کو آپ کے سپرد کر دیں۔ کوفہ و عراق میں 1,00,000 سپہ سالار موجود ہیں، وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کو حقدار خلافت یقین کرتے ہیں۔ یزید کو تو کس طرح بھی آپ کے مقابلے میں خلافت کا استحقاق نہیں رکھتا، یہ موقع ہے، دیر نہ کیجیے گا۔ ہم یزید کو قتل کر کے آپ کو تمام عالم اسلام کا تنہا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سربردہ لوگوں نے یزید کے عامل یعنی نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی ہے، کیونکہ ہم امامت کا مستحق آپ کے نائبین کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ میں اسی مضمون کے خطوط مسلسل پہنچنے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا اور فرمایا کہ تم میرے نائب بن کر کوفہ میں جاؤ، پوشیدہ طور پر کوفہ میں رہو اور میرے نام پر لوگوں سے پوشیدہ طور پر بیعت لو۔ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے ان کی تعداد اور خاص کے نام خط میں لکھ کر میرے پاس روانہ کرو۔ تم اپنے آپ کو پناہ رکھنے کی بہت کوشش کرو اور ان لوگوں کو جو بیعت میں داخل ہو سمجھاؤ کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچوں ہرگز لڑائی نہیں لڑی۔ مسلم نہایت احتیاط کے ساتھ کہ عبداللہ بن زبیر کو اطلاع نہ ہو سکی مکہ سے روانہ ہوئی۔ راستہ میں انہوں نے کچھ سوچا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھ کو اس کا انجام کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا، آپ مجھ کو معاف رکھیے اور بجائے میرے کسی دوسرے شخص کو کوفہ کی طرف بھیجیں۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خط کو لکھا کہ تم بزدلی کا اظہار نہ کرو اور تم ہی کوفہ میں جاؤ۔ چنانچہ مسلم بن عقیل روانہ ہوئے اور کوفہ میں پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر اترے۔ اسی وقت یہ خبر شیعان علی میں پہنچ گئی، لوگ جوگ در جوگ آ کر بیعت ہونا شروع ہوئی۔ پہلی ہی دن 12,000 آدمی نے بیعت کی۔ مسلم نے سیدنا حسین کے نام اپنے بخیریت پہنچنے اور لوگوں کے بیعت کرنے کا حال لکھا، ان کو اطلاع دی کہ پہلے ہی دن 12,000 آدمی بیعت میں داخل ہوئے، جن میں سلطان بن سرد، مصعب بن ناجیہ، قطع بن شداد، ہانی بن مروہ بھی شامل ہے۔ آپ جب آئیں گے اور علنیہ بیعت لینا شروع کریں گے تو لاکھوں آدمی بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ خط سیدنا حسین کے پاس قیس اور عبد الرحمن دو شخص لے کر روانہ ہوئے۔ سیدنا حسین اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں ناموروں کو فوراً واپس کر دیا اور گہلا بھیجوایا۔
کہ میں بہت جلد کوفہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ خیال کر کے کہ بصرہ میں سیدنا علی کی گروہ کی کافی تعداد موجود ہے، اپنے ایک معتمد احنف بن مالک اور دوسری شرفائے بصرہ کے نام خطوط دے کر بصرہ کی جانب روانہ کر دیا۔ ان خطوط میں لکھا تھا کہ آپ لوگوں کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور فوراً کوفہ پہنچ جانا چاہیے۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پہنچنے اور لوگوں کی بیعت کرنے کا حال جب عام طور پر مشہور ہو گیا تو عبداللہ بن مسلم الحضرمی نعمان بن بشیر کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر، خلیفہ وقت کے کام میں ایسی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کئی روز سے مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر لوگوں سے حسین بن علی کی خلافت کے لیے بیعت لے جا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ مسلم کو قتل کر دے یا گرفتار کر کے یزید کے پاس بھیج دے، اور جن لوگوں نے بیعت کی ہیں ان کو بھی قرار واقعی سزا سنا دیجیے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ لوگ جس کام کو مجھ سے چھپا کر رہے ہیں میں اس کو اشکارا کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب تک یہ لوگ مقابلے کے لیے نہ نکلیں گے میں ان پر حملہ نہ کروں گا۔ عبداللہ یہ سن کر باہر آیا اور اسی وقت یزید کو ایک خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر حسین بن علی کی خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر کثرت سے بیعت کر رہے ہیں۔ حسین بن علی کی بھی آنے کی خبر ہے۔ نعمان اس معاملے میں بڑی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ آپ اگر ولایت کوفہ کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی زبردست گورنر کو فوراً کوفہ میں بھیجیں تاکہ وہ آ کر مسلم کو گرفتار کریں اور لوگوں سے بیعت فسخ کرائیں اور حسین بن علی کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ اس کام میں اگر دیر ہوئی تو آپ کوفہ کو اپنے قبضے سے نکلا ہوا سمجھیں۔ اسی مضمون کے خطوط عمارہ بن عتبہ اور ابن ابی معیط نے بھی یزید کے نام روانہ کیے۔ ان خطوط کو پڑھ کر یزید بہت فکر مند اور پریشان ہوا۔ سرجون نامی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک زرکردہ غلام تھا۔ سیدنا امیر معاویہ بھی بعض پیچیدہ باتوں اور اہم معاملات میں اسی سے مشورہ لیا کرتے تھے اور اس کے مشورے سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ یزید نے اس کو بلایا اور عبداللہ بن الحضرمی کا خط دکھا کر مشورہ طلب کیا۔ یہ بات قابل تذکر ہے کہ یزید ہمیشہ زیاد بن ابی سفیان سے ناراض رہتا تھا۔ زیاد کے بعد وہ عبید اللہ بن زیاد سے بھی بہت ناخوش و متنفر تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ یزید یہ ارادہ کرتا رہتا تھا کہ بصرہ کی حکومت سے عبید اللہ بن زیاد کو محصول کر کے کسی دوسری شخص کو بصرہ کا حاکم بنائیں۔ اب کوفہ سے یہ وحشتناک خبریں آنے پر یزید نے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عزت کردہ غلام سے مشورہ طلب کیا تو اس نے عرض کیا کہ اس وقت عراق آپ کے قبضے سے نکلنا چاہتا ہے۔ اگر آپ عراق کو بچانا چاہتے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد کے سوا کوئی دوسرا شخص آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ مشورہ ناگوار گزرے گا، مگر عبید اللہ بن زیاد کے سوا جس شخص کو بھی آپ کوفہ کی حکومت بھیجیں گے وہ کوفہ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ ساتھ ہی میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سیدنا علی معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ کے باپ زیاد کو بصرہ اور کوفہ دونوں ولایتوں کی حکومت سپرد کر رکھی تھی، اسی طرح آپ بھی عبید اللہ کو بصرہ اور کوفہ دونوں ولایت سپرد کر دیں۔ بصرہ کے لیے کسی دوسرے حاکم کو انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یزید نے یہ مشورہ سن کر تھوڑی دیر تحمل کیا، پھر فوراً عبید اللہ بن زیاد کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ ہم نے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی ولایت بھی تم کو سپرد کی ہے۔ اب تم کو چاہیے کہ اس حکم کے پہنچتے ہی بصرہ میں کسی کو نائب بنا کر چھوڑ دو اور خود بلا توقف کوفہ میں پہنچو۔ وہاں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ ان کو پکڑ کر قید یا قتل کر دو۔ جن لوگوں نے ان کی بیعت کی ہے ان کو بھی اگر فسخ بیعت سے انکار کرے تو تلوار کی گاٹ اتار دو
اور اسی قسم کے ہر خطرہ کا بندوبست کر دو۔ عبیداللہ بن زیاد کو یقین تھا کہ یزید مجھ کو بصرہ کی حکومت سے معزول اور برطرف کیے بغیر نہ رہے گا۔ اس کو پڑھ کر وہ حیران ہو گیا، پھر خوش ہوا اور رنجیدہ بھی، کیونکہ اس حکم کے پڑھنے سے اس کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ یزید اس بہانہ سے مجھ کو بصرہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ تاہم اس نے اس حکم کی تعمیل کو مناسب سمجھا اور اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ خود اگلے دن کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا عزم کیا۔ اتنے میں منذر بن حارث اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ حسین بن علی کا فرستادہ ایک شخص آیا ہے اور آپ سے چھپا کر لوگوں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لیے آ رہا ہے۔ عبیداللہ بن زیاد نے سن کر اسی رات میں دو کے سیدنا حسین رضی کے قاصد کو گرفتار کر لیا اور اگلے دن لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا کہ حسین بن علی کا ایک قاصد بصرہ میں آیا ہے اور بہت سے لوگوں کے نام خطوط لایا ہے۔ میں نے اس قاصد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بصرہ میں جن جن لوگوں کے نام وہ خطوط پیغام لے آیا ہے، میں نے سب کے نام اس سے دریافت کر لی ہے، اور جن جن لوگوں نے بیعت اس کے ہاتھ پر کی ہے ان کی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا ہوں۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں اب کوفہ کو جا رہا ہوں۔ وہاں مسلم بن عقیل اور جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے سب کو قتل کر ڈالوں گا، اور اگر تمام کوفہ بیعت کر چکے تو ایک شخص کو بھی وہاں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ تمہارے ساتھ اس وقت تک یہ رعایت کرتا ہوں کہ بجز حسین بن علی کی قاصد کی اور کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہاں سے میرے جانے کے بعد اگر کسی نے ذرا بھی کان ہلا دیا تو پھر اس کی خیر نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قاصد کو بلایا اور اس کو تمام مجمع کے روبرو قتل کر دیا۔ کسی نے اف تک نہ کی۔ اس کارروائی کے بعد مطمئن ہو کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں بیٹھے ہوئے یہ خیال کر رہے تھے کہ بصرہ میں بھی ہمارے نام پر بیعت ہو رہی ہوگی، لیکن یہاں ان کا فرستادہ قتل کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن زیاد نے قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی رکابی فوج کو وہیں چھوڑا اور خود اپنے باپ کے عزت کردہ غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر کوفہ کی جانب تیز رفتاری سے روانہ ہو کر مغرب و عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ عبیداللہ بن زیاد نے امامہ حجازی کی وضع کا باندھا رکھا ہوا تھا۔ یہاں لوگوں کے سیدنا حسین رضی کے آمد کا انتظار تھا۔ شیعان علی اور حسین کا یہاں تک زور ہو گیا تھا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ شام ہی سے اپنے دیوان خانے کا دروازہ بند کر لیتے اور اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ مجلس گرم کرتے تھے۔ دروازے پر غلام کو بٹھا دیتے کہ ہر آنے والے کا نام و پتہ معلوم کرنے کے بعد اگر وہ اندر آنے کے قابل ہو تو دروازہ کھولے، ورنہ انکار کر دے۔ عبیداللہ بن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جن کا انتظار تھا کوفہ میں آ گئے۔ جس طرح عبیداللہ کا اونٹ گزرتا لوگ کہتے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عبیداللہ اپنا اونٹ لیے سرکاری دیوان خانے تک پہنچا۔ وہاں دیکھا تو دروازہ بند ہے۔ عبیداللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ نعمان بن بشیر اپنے دوستوں کے ساتھ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھے اور چھت کے کنارے پر آ کر دیکھا تو چونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا تمام شہر میں انتظار کیا جا رہا تھا تو عبیداللہ کو یہی سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اوپر ہی سے کہا کہ اے ابن رسول اللہ، آپ واپس چلی جائیے اور فتنہ برپا نہ کیجیے، یزید ہرگز کوفہ آپ کو نہ دے گا۔ نعمان کے دوستوں نے جو چھت پر بیٹھے تھے نعمان سے کہا کہ امام حسین رضی کے ساتھ اتنی بے مروتی نہ کیجیے، کم از کم دروازہ کھول کر ان کو اندر آنے کی اجازت دے، کیونکہ وہ سفر سے آ رہے ہیں اور سیدھے آپ کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ نعمان نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ نعمان کے عہد حکومت میں کوفہ کے اندر حسین رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے۔ عبیداللہ نے اپنا عمامہ اتارا اور کہا کہ کم وقت دروازہ تو کھول۔ عبیداللہ کی آواز سن کر لوگوں نے
اسے اس کو پہچانا، دروازہ کھولا اور سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ عبیداللہ اندر داخل ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عبیداللہ کا لشکر کوفہ میں داخل ہونا شروع ہوا، جس کو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ اسی وقت مسلم بن عقیل کو خبر پہنچی کہ ابن زیاد مع لشکر آ گیا ہے۔ وہ جس مقام میں مقیم تھے اور لوگوں کو عام طور پر اس کا علم نہ تھا، اس کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے مکان پر جا کر پناہ گزین ہوئے۔ اس وقت تک مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں کی تعداد کوفہ میں 18,000 تک پہنچ گئی تھی۔ عبیداللہ بن زیاد نے اگلے دن صبح کو مجمع عام کے روبرو تقریر کی اور یزید کا حکم نامہ جو اس کے پاس بصرہ میں پہنچا تھا سنایا۔ عبیداللہ نے کہا کہ تم لوگ میرے باپ زیاد بن ابی سفیان کو خوب جانتے ہیں اور تم کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کی سیاست برتنے کی عادت تھے۔ مجھ میں اپنے باپ کی تمام عادتیں موجود ہیں۔ تم لوگ مجھ سے بھی خوب واقف ہو اور میں بھی تمہارے ایک ایک شخص کا نام جانتا ہوں اور ہر ایک کا گھر اور محل پہچانتا ہوں۔ مجھ سے تم کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ میں نہیں جانتا کہ کوفہ میں خون کے دریا بہاؤں اور تم کو قتل کرو۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تم نے حسین بن علی کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ میں تم سب کو امان دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس بیعت سے رجوع کر لو اور جو شخص بغاوت پر آمادہ ہے اس کو کوئی شخص اپنے مکان میں پناہ نہ دے، ورنہ ہر ایک پناہ دینے والے کو اسی کے دروازے پر قتل کر دیا جائے گا۔ اس تقریر کے بعد عبیداللہ نے مسلم بن عقیل کا پتہ دریافت کیا کہ وہ کس جگہ میں ہے۔ کسی نے پتہ نہ بتایا۔ آخر عبیداللہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ ہانی بن عروہ کے مکان پر چھپے ہوئے ہیں۔ عبیداللہ نے معقل نامی ایک شخص کو جو تمیم کے عزت کرتا غلاموں میں سے تھا، اس کو کوفہ میں کوئی نہیں جانتا تھا، بلا کر تنہائی میں 3,000 درہم کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ فلاں محل میں ہانی بن عروہ کے مکان پر جاؤ۔ جب ہانی بن عروہ سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہو کہ مجھ کو آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے۔ جب تنہائی میں پہنچو تو ہانی سے کہو کہ مجھ کو بصرہ کے فلاں شخص نے بھیجا ہے اور 3,000 درہم دیے ہیں کہ کوفہ میں جا کر مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دو اور ان سے کہو کہ ہمارے پاس مکہ سے حسین کا خط آیا ہے، انہوں نے ہم کو لکھا ہے کہ تم فلاں تاریخ کو کوفہ پہنچ جاؤ، اسی تاریخ کو میں سیدنا حسین رضی بھی کوفہ پہنچیں گے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم سب تاریخ مقررہ کو کوفہ میں امام حسین رضی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ 3,000 درہم آپ اپنی ضروریات میں صرف کرو اور ہماری طرف سے بطور ہدیہ قبول کرو، لہٰذا آپ مجھ کو مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ میں تمام پیغامات اور یہ روپیہ ان کی خدمت میں پہنچا دوں اور فوراً کوفہ سے چلا جاؤں، کیونکہ عبیداللہ بن زیاد آ گیا ہے اور وہ مجھ کو پہچانتا ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے گرفتار کر لے۔ معقل 3,000 درہم کی تھیلی لے کر ہانی کے پاس پہنچا۔ وہ مکان کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ معقل کی باتیں سن کر فوراً مسلم بن عقیل کے پاس لے گیا۔ مسلم بن عقیل نے خوش ہو کر وہ تھیلی لے لی اور پیغامات سن کر معقل کو رخصت کر دیا۔ معقل وہاں سے چل کر سیدھا عبیداللہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں تھیلی مسلم بن عقیل کو دے آیا ہوں اور خود ان سے باتیں کی بھی گئی ہیں، وہ ہانی کے مکان میں موجود ہیں۔ عبیداللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلا کر پوچھا کہ مسلم کہاں ہے؟ ہانی نے علم ظاہر کی۔ عبیداللہ نے معقل کو بلوا کر سب کے سامنے اس کا بیان سنایا۔ ہانی شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ ہاں مسلم بن عقیل پناہ گزین ہے، لیکن میں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا کہ اب ان کو آپ کی سپرد کر دوں۔ عبیداللہ نے ہانی کو وہیں گرفتار کر لیا۔ شہر میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ہانی کو عبیداللہ نے قتل کر دیا۔
ہانی بن عروہ کی گھر کی عورت یہ سن کر رونے لگی۔ مسلم بن ابن عقیل نے جب یہ صورت دیکھی تو وہاں ضبط نہ کر سکے اور فوراً شمشیر بدست ہانی کے گھر سے نکل کر ان لوگوں کو آواز دی جنہوں نے مسلم رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 18,000 میں سے صرف 4,000 آدمی ان کے گرد جمع ہوئے۔ مسلم نے باقیوں کو بھی بلایا، لیکن ہر ایک نے یہ جواب دیا کہ ہم سے تو بیعت کیے وقت یہ اقرار کر لیا تھا کہ جب تک سیدنا حسین رضی اللہ نہ آ جائیں کسی سے جنگ نہیں کریں گے، ان کے آنے تک آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقیل چونکہ اب باہر آ چکے تھے لہذا دوبارہ نہیں چھپ سکتی۔ ان 4,000 آدمیوں کو لے کر مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد کا محاصرہ کیا۔ عبید اللہ اس وقت دارالامارات میں 30-40 آدمی کے ساتھ تھا۔ چھتوں پر چڑھ کر محاصرین پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ مسلم کے ہمراہیوں کو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے آ کر سمجھانا شروع کیا کہ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ رفتہ رفتہ سب جدا ہو گئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے۔